الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ادبی اور علمی مقام کیسے حاصل ہوا۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی مفید اور دلچسپ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دنیا کے مشہور اور عالم اسلام کے پہلے عظیم مفکر اور معروف مورخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ 1332 عیسوی مطابق 27 مئی کو تیونس میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور کنیت ابو زید تھی۔ بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ بہت کم عمری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی علوم پر مہارت اور دسترس حاصل کر لی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تیونس کے سلطان ابو عنان کے وزیر مقرر ہوئے، لیکن درباری سازشوں سے تنگ آ کر وہاں سے چلے گئے۔ بعد ازاں غرناطہ کے حاکم کے ہاں چلے گئے، لیکن غرناطہ میں بھی چند ماہ یا سال قیام کرنے کے بعد مصر میں آ گئے اور وہاں مصر میں جامعۃ الازہر میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ مصر میں فقہ مالکی کا منصب سنبھالا اور اسی عہدے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوگی۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی اول کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین قدر، انہوں نے سب سے پہلے العبر کے نام سے ہسپانیہ کے عربوں کی تاریخ لکھی، جو کہ 2 جلدوں میں شائع ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تعلیمات اور شہرت سے متاثر ہو کر کئی حکمرانوں نے اپنے ساتھ وابستہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے ایک الگ مقام پر گوشہ نشینی اختیار کی، پھر تاریخ عالم اور اس کے مقدمہ لکھنا شروع کر دیا۔ اسی مقدمے کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل ہوئی اور آپ کو فلسفہ اور تاریخ کا بانی بھی تسلیم کیا گیا۔ آپ نے اپنا یہ مقدمہ 10 برس میں مکمل کیا، جسے 1377 عیسوی کو سلطان عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انعام و اکرام سے نوازا اور 1406 عیسوی کو قاہرہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے، جو کہ تاریخ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا بہترین گراں قدر خزانہ ہے۔ آپ کا مقدمہ ابن خلدون اردو تراجم میں شائع ہو چکی ہے۔